وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے آقا کائنات صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری زمین تیرا داستان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا داستان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ۔ سبحان اللہ۔ تیری زمین تیرا داستان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ، ہر ایک قطرے کے مانند ہے یہ انا ساغر، ہر ایک قطرے کے مانند ہے یہ انا ساغر، تیرے کاسے میں تو پورا ہندوستان ہے، سبحان اللہ۔ تیرے کاسے میں تو پورا ہندوستان ہے خواجہ۔ حضرات محترم، آپ تمام حضرات کے سامنے میں قرآن پاک سے سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وقت بہت کم ہے اور یہ پروگرام جو آج منعقد کیا گیا ہے آپ تمام حضرات کو بخوبی معلوم، لہذا ہمارے طلباء نے چند روپے جمع کر کے فاتحہ اور خاص کر کے دستار بندی والے طلباء نے مل کر کے دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی یہ مال کے ذریعے سے جو ہم نے عرس خواجہ معین الدین چشتی پر خرچ کیا ہے، اللہ اپنی پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب پر غریب نواز کا صدقہ عطا۔ حضرات محترم، آپ تمام حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر بہت طریقے سے بہت سارے مفسرین سے سنا ہے۔ ہم عمومی طور پر خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز المعروف کے دو چار ایسے واقعات ہیں، کرامات ہیں جس کو بہت زیادہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ان کے علم کے بارے میں اور دوسرے کرامات کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں معلوم۔ عمومی طور پر ہم زیادہ جانتے کیا ہے کہ انا ساگر کے پانی کو اپنے کاسے میں سما دیا، یہ جانتے ہیں۔ اور دوسرا کیا جانتے ہیں کہ اس دور کے راجہ مہاراجہ کے جو اونٹ ہوا کرتے تھے، اس اونٹ کو بیٹھا دیے تھے تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا، یہ واقعہ جانتے ہیں۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے کیا ہے کہ جے پال جوگی کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہ واقعہ جانتے ہیں۔ چار پانچ مشہور واقعات ہیں جو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی ان کے علم کے بارے میں، ان کی صلاحیت کے بارے میں ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں۔
ہماری پڑھائی بہت دور آ چکی ہے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ کبھی کھولنے کی ہمیں توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ تو میں نے خواجہ معین الدین چشتی نے 30 پارے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے، تدبیر لکھی ہے، حکمتیں لکھی ہیں، انہی تفسیر، تدبیر اور حکمت سے صرف ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے، صرف ایک حکمت سورہ فاتحہ کا مطالعہ۔ حروف تہجی عربی میں حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی کتنے ہیں جی؟ 29 کتنے ہیں؟ 29۔ اب یہ 29 میں سے سورہ فاتحہ کے اندر سارے حروف نہیں، سارے حروف نہیں، یعنی الف با سے لے کر کے یا تک یہ سارے حروف سورہ فاتحہ کے اندر نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر نہیں، تو اس کی تدبیر بیان کی ہے غریب نواز، اس کی حکمت بیان کی ہے غریب نواز۔ اس کی میں بتا دوں کہ جتنے حروف ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر ہیں وہ 7 حروف۔ کتنے حروف ہیں؟ یاد رکھیں 7 حروف۔ تو کتنے بچے 29 میں سے 7 گھٹا دیے تو 23۔ تو اب ان حروف کو غالباً 23 یا 22، تو 22 حروف بچتے ہیں، یعنی انہی 22 حروفوں سے سورہ فاتحہ بنایا۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سورہ فاتحہ میں 22 حروف تو دے دیے گئے ہیں، لیکن 7 حروف کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کو میں تفسیر تو نہیں کر سکتا کہ یہ یقین ہے، تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، تفسیر جو دلیل قطعی سے ثابت کی جائے وہ تفسیر ہے۔ تو یہ حکمت کہہ سکتا ہوں، تدبیر کہہ سکتا ہوں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی نے سورہ فاتحہ میں یہ 7 حروف نہ ہونے کی تدبیر بیان کی۔ تو سورہ فاتحہ میں کیا نہیں ہے؟ تا نہیں، کیا نہیں ہے؟ تا۔ اس کے بعد جیم نہیں، جیم نہیں ہے۔ اس کے بعد زا نہیں ہے۔ اس کے بعد شین نہیں ہے۔ اس کے بعد زوا نہیں ہے۔ اس کے بعد فا نہیں ہے۔ اس کے بعد خا نہیں۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 7 ہوئے کہ نہیں؟ 7 حروف ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے درج نہیں کیا، نہیں۔ اب بتائیے ان حروفوں کو اب 22 حروف دے دیے، 7 حروف ایسے ہیں جو کیوں نہیں؟ ایک چیز بتا دوں تدبیر بتانے سے پہلے کہ یہ 7 حروف نہیں ہے، سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمت کے طور پر بندے پر نازل کیا، امت محمدیہ پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف رحمت اور نعمتیں ہیں۔ اب یہ جو 7 حروف ہوتے ہیں، اس میں 7 حروف کے شروع میں بہت سارے ایسے لفظ بولوں گا میں جس کے شروع میں یہ 7 حروف آتے ہیں، جس کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کے اندر 7 حروف کو ذکر نہیں کیا گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں اسی 7 حروف کے بیان بارے میں کہ جہنم کے 7 دروازے جو ہیں، 7 دروازے، کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، جس کے دروازے کے جو نام ہیں تو انہی 7 حروفوں سے شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ 7 حروفوں کو ذکر نہیں فرمایا۔ یعنی آپ اگر سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، دلچسپی اور شوق سے پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو، کسی کو بھی ان سورہ فاتحہ کو پڑھنے والوں کو 7 دروازے سے کسی کو بھی داخل نہیں کرے گا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، کسی دروازے سے داخل نہیں ہوگا، تو پھر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے کہ
نمبر پہلا ہے اب سا کیوں نہیں سورہ فاتحہ میں؟ سورہ فاتحہ میں تا اس لیے نہیں ہے، یہ آیا ہے صبور سے۔ کیا سے؟ صبور سے۔ اور صبور کا معنی آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے، لغت میں دیکھیں گے تو جس کا معنی ہے بربادی، ہلاکت۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت ہلاکت سے محفوظ رکھے گا، بربادی سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا جا، سورہ فاتحہ پڑھتا جا، ہلاکت اور بربادی سے بچتا جا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھتا جا، ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رہتا جا۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو اس سے محفوظ رہیں گے، برباد اور ہلاکت ہونے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ صبور کا سا آتا ہے، صبر کا سا آتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر تا لفظ سا کو، حروف سا کو ذکر نہیں فرمایا۔ اب بات آتی ہے جیم، اس کی جیم۔ اب جیم سے بنا ہے جہنم، جیم سے بنا ہے جہنم۔ جہنم اگر آپ لکھیں گے تو سب سے پہلا والا جو حرف آئے گا وہ کیا آئے گا؟ جیم آئے گا۔ تو جیم جب آئے گا تو اللہ رب العزت نے اسی کے بنسبت سورہ فاتحہ میں جیم کو بھی نہیں ذکر فرمایا۔ یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کو جتنی تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کا، آپ جہنم سے دور بچتے جائیں گے، جہنم سے آپ دور ہوتے جائیں گے۔ یعنی جب جہنم سے دور ہوں گے تو کہاں جائیں گے آپ؟ پھر جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ خا نہیں، کیا نہیں ہے؟ خا نہیں۔ تو خا آیا ہے خوف سے۔ بہت سارے مفسرین نے بہت سارے طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے، تدبیر کی ہے، حکمت بیان کی ہے۔ لیکن یہ تفسیر، یہ حکمت بیان کر رہا ہوں، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ خوف لیا ہے انہوں نے۔ بہت سارے مفسرین نے دوسرا معنی دیا ہے، لیکن خواجہ معین الدین نے خوف مراد لیا، الخوف، جس کا معنی ہوتا ہے ڈر۔ کیا جی؟ ڈر۔ یعنی جو انسان، جو بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا جائے گا وہ خوف اس کے دل میں، مخلوق کا ڈر اور دوسری چیزوں کا ڈر سے وہ محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، خوف تو ہوگا اس کے اندر، لیکن وہ کسی بندے کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، بلکہ اگر خوف ہوگا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔ صرف اور صرف اگر ڈرے گا، کس سے ڈرے گا؟ صرف اللہ رب العزت سے ڈرے گا، کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا، صرف خالق سے۔ اس کے بعد ہے کیا نہیں ہے؟ خا ہو گیا۔ اب زا سورہ فاتحہ کے اندر، اور زا یہ جو ہے زقوم سے لیا گیا ہے۔ یہ زقوم قرآن پاک میں اس لفظ کو شجرۃ الزقوم سے کہا گیا ہے، کہ غالباً 25 پارے میں یا سورہ دخان میں زقوم، شجرۃ الزقوم، یعنی یہ بھی جہنم کا ایک درخت۔ یہ زقوم کانٹے دار درخت، یعنی جب انسان جہنم میں پہنچ جائے گا تو اس کو جو بھوک لگے، پیاس لگے، تو کھانا تو جنت کی طرح نہیں دیا جائے گا۔ اس کو جب بھوک سے جان نکلنے پر ہوگی، کیونکہ جہنم میں کوئی مرے گا، جہنم میں کوئی مرے گا نہیں، جان نکلنے والی ہوگی تو یہ زقوم کے درخت سے کانٹے دار پھل کو، کانٹے دار اس پیڑ سے نکال کے دیا جائے گا۔ جب کوئی جہنمی پینے کو پیاس کی وجہ سے تڑپے گا، بھوک کی وجہ سے تڑپے گا، شجرۃ الزقوم سے اس کا پھل دیا جائے گا۔ اگر اس کا پھل کو انسان کھا لے گا تو پوری زبان اور ہاتھ وغیرہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اتنے زہردار، اتنے زہریلے، اتنے کڑک پن اس درخت،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر قہر والی کوئی بھی بات نہیں رکھی، یعنی کوئی بھی انسان سورہ فاتحہ کو پڑھے گا تو وہ کس سے محفوظ رہے گا؟ شجرۃ الزقوم سے محفوظ رہے گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد ایک حرف ہے، اس کا نام ہے شین۔ کیا ہے جی؟ شین ہے۔ شین دیا گیا ہے شہید سے، شہید سے، اور شہید کہتے ہیں جب کوئی جہنمی جہنم میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چلائے گا، تڑپے گا، جو آواز نکلے گی، جو چیخیں نکلے گی، اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ کیا کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے شہید شروع میں آ رہا ہے، شہید لکھیں گے تو شین آ رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ہے؟ شین لفظ شین کو، حرف شین کو اس کو ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ سورہ فاتحہ صرف اور صرف رحمت ہے، اس میں بھلائی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام بہت سارے مفسر نے بیان کیا ہے، کسی میں 17 ہے، کسی میں 14 ہے، کسی میں 15 ہے، جس کا نام شفا بھی ہے، رحمہ ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، الفاتحہ ہے، الحمد ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کے جتنے بھی نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی قہر کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف ہے تو اس میں کیا ہے؟ شفا۔ شفا یہ قہر ہے جی، اگر کوئی انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو شفا ملتی ہے، طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، یہ رحمت ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے شین لفظ شین کو سورہ فاتحہ کے اندر درج یعنی ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ہے ضا۔ کیا جی؟ ضا۔ اب پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے اندر ضا۔ اب ضا کیوں نہیں ہے؟ ضا کا معنی ہوتا ہے، ضا جیسے تو لکھا جاتا ہے ظلمت۔ ظلمت لکھیں گے تو اس کا پہلا والا جو حرف ہے وہ کیا آئے گا؟ ضا آئے گا۔ ضا جس طرح تو زو پڑھتے ہیں نا جی، تو وہی والا ضا، تو جو پڑھیں گے نا تو اس کے ظلمت، اور اس کی جو ضد ہے ظلمت کی وہ کیا ہے؟ یعنی جو ظلمت کا آپ لغت میں معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا جی؟ اندھیری، تاریکی، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ضد ہے وہ کیا ہے جی؟ نور۔ نور کا معنی روشن، روشنی، اجالا، بہت سارے معنی، لیکن اندھیرا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر اگر ضا کو ذکر اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ اس سے لکھا جاتا ہے کیا؟ ظلمت۔ یعنی کوئی میرا بندہ اگر خلوصیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو کوئی پڑھے گا تو اس کو پوری دنیا میں، اس روئے زمین میں، یعنی اخروی دنیا میں بھی اس کو کسی قسم کی تاریکی کا مظاہرہ کرنا نہیں پڑے گا، یعنی وہ ہمیشہ کس میں رہے گا؟ نور ہی میں رہے گا، روشن دانی میں ہی رہے گا۔ تدبیر بیان کی ہے خواجہ معین الدین چشتی نے، یہ صلاحیت ہے۔ اور ایک لفظ میں نے کہا فا، کیا بتایا؟ فا۔ یہ جو فا ہے یہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کے اندر نہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر فاتحہ کے اندر فا نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی جو تدبیر بتاتے ہیں خواجہ غریب نواز نے کہ اس کا معنی لیا گیا ہے فراق سے۔ فراق سے اگر آپ لکھیں گے تو شروع میں فا آئے گا، کیا آئے گا؟ فا آئے گا۔ تو فراق ایک ایسی مصیبت جو انسان، ہر ایک انسان بچنا چاہتا ہے فراق کی بیماری سے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 حروفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ یہ ہو گئی مختصر سورہ فاتحہ کی تدبیر، تفسیر نہیں، تدبیر یا حکمت۔ خواجہ معین الدین چشتی
کہ نظریات نے جو سورہ فاتحہ دیکھا ہے اس نے اپنے قلم کے ذریعے سے اپنے کتابوں میں کاپیوں میں درج کیا۔ حضرات محترم ایک چیز آپ کے سامنے میں بتا دوں، اس کے بعد ختم ہو جاؤں گا۔ ٹائم بھی بہت کم ہے۔ یہ جو ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حدیث بخاری میں اس میں ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث کیا ہے جی؟ مذکور ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث کیا ہے؟ مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، یعنی بے شک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا، یعنی جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بس اتنی بات کے بعد ایک چیز، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک جگہ کا نام ہے سمرقند، اس طرح کچھ نام ہے، تو وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی، جو فقہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے آس پاس یا اس کے زمانے میں اس کے علاقے میں ایک مسجد۔ ابھی تو ہمارے دور میں کیا ہو گیا، پچھم کو پہچاننا آسان ہو گیا، پچھم کو پہچاننا آسان ہو گیا۔ آپ جو ہے کیمپس کھولیں گے تو پچھم آپ کا جو ہے دشا دکھا دے گا کہ پچھم کدھر ہے، یا پھر مسجدیں تو ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ملا لیں گے کہ پچھم ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، لیکن اس دور میں مسجدیں بھی بہت کم ہوا کرتی تھی اور کیمپس وغیرہ کا کوئی عیب بھی موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ افراتفری مچ گئی کہ پچھم مسجد جو ہم بنیاد ڈال رہے ہیں، اس کی جو ہم اس کی شروع کر رہے ہیں، پچھم رخ کدھر کی جائے، پچھم کدھر کی جائے، ادھر یا ادھر یا ادھر۔ لوگوں میں یہ افراتفری مچ گئی، لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا۔ اسی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی کا گزر ہوا، یعنی اس میں اسی لوگوں میں سے اکثر لوگ اتفاق ہو گئے تھے کہ فلانے کی طرف پچھم، فلانے جگہ کی طرف اس سائڈ میں پچھم۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو اس کا انکار ممکن کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ادھر پچھم ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم پچھم کی طرف مانیں گے۔ لوگوں میں افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر ہوتے تھے۔ تو جیسے غریب نواز ادھر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، صحیح ہے، ادھر ہی پچھم۔ وہ لوگ ابھی بھی جو ہے ماننے کو تیار نہیں، میں کیسے مان لوں کہ پچھم ادھر۔ خواجہ غریب نواز اس کو پکڑتے ہیں اور دیکھو، خواجہ غریب نواز نے اس شخص کو پکڑا اور دکھایا، دیکھ تم کو کیا دکھتا ہے؟ وہ انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سنو، مجھے جو دکھ رہا ہے وہ کعبۃ اللہ دکھ رہا ہے، مجھے جو ابھی دکھ رہا ہے کوئی اور چیز نہیں، کعبہ دکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سینکڑوں اب اگر یہاں سے دیکھیں تو کعبہ میں کتنے گھر ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے پیڑ پودے ہیں، کیسے انسان کو دیکھ سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ ان سے آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی درگاہ میں جا کر کسی ولی اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں، یہ ہم نے شرک کر دیا۔ سنو، حدیث قدسی بتا رہا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کو نہ آج تک نہ کوئی سنی نے، نہ کوئی بریلوی نے، نہ کوئی دیوبندی نے، نہ کوئی اہل حدیث نے، نہ کوئی نجدی نے، کسی نے بھی آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں، اس حدیث کو اب تک کوئی ضعیف نہیں کہا۔ فیشن چلا ہے، اپنے دماغ سے ملا تو ملا، ورنہ کیا کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ جب حدیث ضعیف ہو جاتی ہے تو چلو جو ہمارا عقل کہہ رہا ہے، ہمارا جو دل و دماغ کہہ رہا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ حدیث آج کسی کے ماں کے لال نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا،
تو اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ بخاری شریف سے فرمایا جاتا ہے حدیث قدسی من عاد لی ولی کہ جو شخص میرے ولی سے میرے دوست سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں کھلے عام. یہ کہا گیا. اب سنو آگے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں حدیث قدسی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. ظاہراً تو سننا اس ولی کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سننا رب العزت. ہم تو سنا رہے ہیں اس ولی کو، لیکن یہ سن کون رہا ہے؟ اللہ. اب بتاؤ یہ حدیث قدسی کی بات ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. یعنی ولی کا سننا رب کا سننا. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. اب بتاؤ کہ جو دیکھ رہا ہے، کیا بتاؤ کہ اللہ رب العزت کعبہ کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے. جب دیکھ سکتا ہے اور اس کی آنکھ میں سما گیا ہو تو وہ ولی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ضرور بھی ضرور دیکھ سکتا ہے. حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے. یعنی ولی اللہ کا پکڑنا حقیقت میں خدا کا پکڑنا. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. دیکھنے میں تو ولی چل رہا ہے، لیکن اصل میں وہ خدا کا چل رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ حدیث بہت لمبی ہے، اس میں تفصیل بھی بہت، اور بھی اس کے متعلق اولیاء کرام کے متعلق قرآن کریم میں آیت بھی نازل ہوئی ہے. وقت بہت کم ہے، غالباً 10 بج گیا.